السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا واقعی اللہ نے قرآن میں مردوں کو عورت پر حاکم بنایا یا نگراں بنایا ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا واقعی عورتوں کو خوابگاہوں میں تنہا چھوڑ دینا اور ان کو مارنا جو ہے یہ قرآن میں بتایا گیا ہے۔ اگر یہ واقعی قرآن میں بتایا گیا ہے تو کوئی اگر مرد غلطی کرے تو کیا مرد کو بھی عورت مار سکتی ہے؟ اس کے بارے میں کیا ہے؟ اور اگر واقعی عورتوں پر مرد ہی حاکم ہے تو پھر عورت حاکم جہاں ہوتی ہے وہ ملک ترقی کیسے کرتا ہے، کیا کچھ کرتا رہا، تو کیا یہ قرآن کی بات غلط نہیں ہو جاتی ہے؟ تو یہ تمام سوالات جو دراصل ایک ہی آیت سے، جو سورہ نساء آیت نمبر 34 ہے، یعنی 4 کی 34۔ تو آئیے اس آیت کو آج سمجھتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتاتا ہوں اور پھر جو میری فہم اس سے آپ کو واضح کرتا ہوں۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن اطعناکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ جو ان کا ترجمہ ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم نگران ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی اور اس لیے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے۔ پس جو نیکوکار ہیں، مرد کی تابع فرمان ہیں، پیٹھ کے پیچھے عدم موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہیں اللہ کی حفاظت سے، اور تمہیں ڈر ہو جن عورتوں کی بدخوئی کا، پس ان کو سمجھاؤ اور خوابگاہوں میں ان کو تنہا چھوڑ دو اور ان کو مارو، پھر اگر وہ تمہارا کہا مانے تو ان پر الزام کی کوئی راہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ سب سے اعلیٰ بلند سب سے بڑا ہے۔ تو یہ ہے وہ روایتی ترجمہ جس کی وجہ سے پہلا تو یہ ہے کہ مرد جو ہے عورت پر حاکم ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ ایک دوسرے پر فضیلت دیا، وہ مال بھی خرچ کرتا ہے۔ تو جن گھرانوں میں عورت سربراہ اور عورت ہی مال خرچ کرتی ہے، مرد نہیں کماتا ہے، ایسے بھی بہت سارے گھرانے، پھر ان کا کیا بنے گا؟ مثال کے طور پر ہمارے یہاں پاکستان میں بے نظیر بھٹو آصف علی زرداری کے مقابلے میں کہیں زیادہ پاورفل تھی، کمائی میں بھی اور حاکمیت میں بھی، حاکم بھی وہی تھی، اس کے سامنے زرداری کی ہمت نہیں تھی کہ حاکم بنے۔ تو پھر اللہ کی آیت کیا غلط نہیں ہو جاتی؟ اور دنیا میں بے شمار ممالک ہیں جہاں عورت حاکم رہی ہے اور بہت اچھا انتظام چلا کر دکھائیے، تو پھر یہ آیت قطعاً غلط ہو جاتی ہے۔ دوسری بات جو اس کے اندر آیا ہے کہ وہ مرد کی تابع فرمان رہے اور پیٹھ میں عدم موجودگی میں بھی حفاظت کرنے والی ہو، چاہے مرد حفاظت کرنے والا ہو یا نہ ہو، عورت صرف اس کے پیٹھ پیچھے بھی حفاظت کرے اور مرد جو مرضی کرتا رہے، تو کیا اللہ نے مردوں کے لیے قانون الگ اور عورتوں کے لیے الگ قانون بنایا ہوا؟ دوسرا پھر یہ کرے اگر ان کی بدخوئی کا خوف ہو تو سمجھاؤ اور خوابگاہوں میں تنہا چھوڑ دو اور ان کو مارو۔ اگر مرد یہ غلطیاں کر رہا ہے تو کیا مرد کو بھی سمجھانا اور ان کو خوابگاہوں میں بند کر دینا چاہیے، تنہا چھوڑ دینا چاہیے اور ان کو بھی مارنا چاہیے؟ اس پر پھر قرآن خاموش ہے۔ تو کیا یہ قرآن صرف مردوں کے لیے؟ عورت اس پر کیسے عمل کرے اور کیا کچھ ہے؟ تو آئیے دیکھیے دراصل اللہ بات کیا کر رہا ہے۔ یہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ دراصل سورہ نساء جو ہے یہ عورتوں کی صورت نہیں ہے، النساء کہا جاتا ہے خاص کمزور کو۔ تو یہ جو سورہ نساء ہے یہ عورتوں کی صورت ہے ہی نہیں، اس میں کمزور معاشرے کی بات ہو رہی ہے کہ کمزور لوگ، معاشرے کے کمزور لوگ کس طرح اوپر آتے ہیں، کس طرح مضبوط بنتے ہیں اور ایک بہترین معاشرہ کیسے بنتا ہے، پوری صورت اس پر ہے۔ لیکن اس کو ہمارے روایتی مترجموں نے اور روایتوں سے سمجھنے والوں نے، یعنی اللہ کے کلام کو غیر اللہ کے کلام سے سمجھنے والوں نے کچھ کا کچھ بنا کر رکھ دیا ہے جس کا ہدایت سے قطعاً کوئی تعلق نہیں رہتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ آئیے اس آیت کو غور سے دیکھتے ہیں۔ الرجال، الرجال خاص مضبوط کو کہا جاتا ہے، یا ہر ایک مضبوط، قوامون ڈٹ جانے والے ہیں، قائم کروانے والے ہیں، علی النساء خاص کمزوروں پر، بما فضل اللہ اس کا جو اللہ نے فاضل دیا، بعضهم علی بعض ان کے بعض کو بعض پر، وبما اور اس کا جو انفقوا وہ کھلا رکھتے ہیں، من اموالہم اپنے مالوں سے، فالصالحات قانتات بس مکمل صحیح عمل کرنے والی، مکمل فرما برداری اختیار کرنے والی۔ یہ بات ہو رہی ہے جماعت کی، کسی عورت کی بات نہیں ہو رہی ہے، نہ مرد کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ معاشرے کے مضبوط اور معاشرے کے کمزور، کمزور اور مضبوط دونوں، مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ اسی طرح آگے آ رہا ہے کہ جو مال خرچ کرنا تو وہ بھی دونوں ہی خرچ کرتے ہیں،
پھر فالصالحات جو آ گیا تو انہوں نے تو نیکوکار عورتیں کر دی، تو نیکوکار عورتیں نہیں ہے بلکہ وہ جو صالح جو مکمل صحیح عمل کرنے والی جماعت ہے، قانتات جتنا اللہ نے دیا اسی کی مکمل فرما برداری اختیار کرنے والے، حافظات حفاظت کرنے والی جماعت، کس میں للغیب، اس پوشیدگی کے لیے، اس خاص پوشیدگی کے لیے، بما حفظ اللہ، اس کا جو اللہ سے حفاظت ہے، اللہ نے جو احکامات دے رکھے ہیں اس کے تحت جو حفاظت ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں عمل کے ذریعے، مکمل صحیح عمل کر کے۔ یہاں کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں کہ وہ کسی مرد کی غیر موجودگی میں کسی اور مرد سے ملنے جائے، اس طرح کی کوئی بات ہے کہ آدمی موجودگی میں اس کے پیٹھ پیچھے حفاظت کرنے والی، یہاں وہ لفظ ہی نہیں ہے۔ آگے آ رہا واللاتی تخافون، اور وہ جو کہ تمہیں اگر خوف ہو، نشوزہن، نشز کہا جاتا ہے متنفر ہونے کو، جو آپ سے نفرت کا اظہار کر کے الگ ہو جائے، متنفر ہو، اس لیے بدخوئی بھی اس کو کہہ دیا جاتا ہے۔ تو وہ جو یعنی وہ جماعت جو متنفر ہو، آپ کو خوف ہو کہ وہ متنفر ہو، فیض پس انہیں نصیحت کرو، واز کہتے ہیں نصیحت کو، تو اس سے پس انہیں نصیحت کرو، وہجرہن، اور انہیں چھوڑ دو، فی المضاجع، کہاں چھوڑنا ہے؟ ان کے آرام کی جگہوں میں، وضربہن، اور انہیں بیان کرو، ضرب کہتے ہیں بیان کرنے کو، مارنے کو نہیں کہا جاتا ہے۔ جب اللہ کہتا ہے ضرب اللہ مثلا، اللہ مثال بیان کرتا ہے تو وہاں مثال کو مارتے نہیں ہیں، تو اور انہیں بیان کرو، اور یہ ہننا کا صیغہ جماعت کی وجہ سے ہے کہ جماعت مؤنث ہے، کسی عورت کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ پھر آ رہا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پس اگر وہ اطاعت کرتے ہیں، وہ تمہاری اطاعت کر رہے ہیں، یعنی اگر وہ جماعت اطاعت کر رہی ہے، فَلَا تَبْغُوا، پس نہیں تلاش کرو تم، عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، ان پر کوئی راستہ، ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، علیًا کبیرہ، بلند تر بڑائی والا۔ تو یہ جو ہے دیکھیے، اس کا میں ایک بار رواں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ بات ذرا زیادہ واضح ہو جائے، کہ خاص مضبوط، خاص کمزوروں پر ذمہ دار ہے یا قائم کروانے والا ہے اس پر جو اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر فضل دیا، اور اس پر جو وہ اپنے مالوں سے کھلا رکھتے ہیں۔ پس مکمل صحیح فرما برداری اختیار کرنے والی جماعت جو اللہ کی حفاظت ہے، اس پر خاص پوشیدگی کے لیے حفاظت کرنے والی جماعت ہے، اور وہ جو کہ تم ان کے متنفر ہونے کا خوف رکھتے ہو، پس انہیں نصیحت دو، اور انہیں ان کی آرام کی جگہوں میں چھوڑ دو، اور انہیں بیان کرو، پس اگر وہ تمہاری اطاعت کریں، پس ان پر کوئی راستہ تلاش نہیں کرو، بے شک اللہ بلند تر بڑائی والا ہے۔ تو اس میں کہیں بھی عورت کی بات نہیں ہے، نہ ہی اللہ نے مرد کو حاکم بنایا عورت پر، بلکہ جو مضبوط ہیں وہی کمزوروں پر حاکم ہوتے ہیں۔ ہمیشہ حاکم مضبوط ہوتا ہے، اگر کوئی کمزور حاکم بن جائے تو اس ملک کا بھی بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ تو یہاں کسی عورت مرد کی بات نہیں ہو رہی، تو خاص مضبوط جو ہیں وہ کمزوروں پر ڈٹوانے والے ہوتے ہیں، یعنی اس پر قائم کروانے والے ہوتے ہیں، اس پر حاکم ہوتے ہیں۔ آپ یہ ان معنوں میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسے قائم کروا رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر وہ نگہبانی کر رہے ہوتے ہیں، تو دراصل وہ ذمہ دار ہوتے ہیں خاص مضبوط جو ہیں، اور وہ کس لیے ہوتے ہیں؟ کیونکہ اللہ سے نے ان کو بعض پر جو فضل دیا ہے، یعنی فضل جو ایکسٹرا دینا، یعنی انہیں اچھی خاصی بات ایسی دی ہے، چاہے مال و دولت میں ہو، عہدے میں ہو، یا کسی اور چیز میں ہو، تو انہیں ایک فضل ملا ہوا ہے، اور اس کا جو وہ اپنے مالوں سے بھی کھلا رکھتے ہیں۔ اب ہے کیا کہ جو جماعت مکمل صحیح عمل کرنے والی ہے، جتنا اللہ نے دیا اتنی ہی فرما برداری اختیار کرنے والی ہے، اور وہ اس پوشیدگی کی حفاظت کرنے والی ہے، اس کا جو اللہ سے حفاظت کا ہے، یعنی اللہ نے جن باتوں کا کہ اس کی حفاظت کرو، ناپ تول میں کمی نہیں کرو، ہمیشہ سچ بولا کرو، لوگوں کو دھوکہ نہ دو، تو وہ جو احکامات ہیں اس پر حفاظت کر رہے ہیں۔ تو وہ جو کہ اگر تمہیں اس جماعت پر خوف ہو کہ وہ اس سے برائی تلاش کر لیں گے، یا یہ کہ اس سے متنفر ہو جائیں گے، یعنی تم ان کاموں سے وہ متنفر ہو جائیں گے، جیسے ہمارے یہاں معاشرہ کرپشن کا معاشرہ ہے، اگر کسی کو کہا جائے کہ ایمانداری سے کام کرو تو وہ برا مان جاتا ہے، بدخوئی پر بھی اتر آتا ہے، اور دراصل یہی لوگ ہوتے ہیں جو متنفر ہو جاتے ہیں کہ بھئی اس کے ساتھ کام نہیں کرنا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہاں کھانے کو نہیں ملے گا۔ تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ پس انہیں نصیحت دو، یعنی واز کرو، نصیحت دو، اور چھوڑ دو انہیں ان کے آرام گاہوں کی جگہ میں۔ یہ نہیں کہ آپ زبردستی کہیں مار پیٹ کریں گے یا باندھیں گے، یہ سب کچھ کریں گے، ان کو ان کی آرام گاہوں کی جگہ میں چھوڑ دو جہاں وہ آرام کریں، تاکہ سوچیں، اور انہیں پھر بیان کرو، وضربہن ہے، انہیں بیان کرنا ہے۔ جب انہیں اللہ کی احکامات کی صحیح اطلاع ہو جائے گی، جب ان پر واضح ہو جائے گا، یہ بیان ہو جائے گا،
تو پھر اگر ان میں سے وہ اطاعت کر لیتے ہیں تو تم ان پر کوئی راستہ تلاش نہیں کرو، اور اگر وہ اطاعت نہیں کرتے تو پھر اس کا راستہ تلاش کرنا پڑے گا، اسے کس طرح سدھارا جائے یا ان کو کس طرح پھر ایسے معاشرے سے الگ رکھا جائے کہ معاشرے پر برا اثر نہ پڑے۔ اس لیے آگے اللہ کہہ رہے کہ بے شک اللہ ہی جو ہے وہ بلندتر بڑائی والا ہے، اللہ کے احکامات کے تحت آپ چلیں گے تو بلندتر بڑائی ملے گی، نہیں تو قتل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہاں کسی بھی عورت یا مرد کی بات نہیں ہے، نہ حکمرانی کی بات ہے اور نہ ہی مارنے پیٹنے کی بات ہے اور نہ کہیں خوابگاہوں میں چھوڑنے کی بات ہے۔ تو میرے خیال میں اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی بعد میں کوئی سوال ہوتے اس سے کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔